تو پورے قرآن کا اگر ہم خلاصہ نکالنا چاہیں تو وَلْيَتَلَطَّفْ، بھائی اپنی بیویوں سے، معاشرے کے لوگوں سے، اپنے دوست و احباب سے، جاننے والوں سے، عزیز و اقارب سے نرمی سے بات کرو. I love you آکھیا کرو. مطلب دوسرے لفظوں میں ہمیں شرم آتی ہے، گرل فرینڈ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جاتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن سڑک پہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرم آتی ہے. اگر کوئی مولوی صاحب نے کوئی دیکھا ہو، کوئی مولوی صاحب جا رہے ہیں جو ساتھ بیوی ہے ان کے، انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لک ایٹ دی مولوی صاحب، ہی از ہولڈنگ ہز وائف's ہینڈ، لک ایٹ ہم، لک ایٹ ہم واٹ ہی از ڈوئنگ. یہ کچھ ہوتا ہے نا، ہمیں شرم آتی ہے. بھائی اس عورت کو، آپ کی بیوی کو رب نے حلال بنایا ہے. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھروں میں گھریلو سکون تباہ ہو چکا ہے، باتیں طلاق تک پہنچ چکی ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں اور ان کی وجوہات پر توجہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جہاں بیوی کی غلطیاں ہوتی ہیں وہاں شوہر کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میوچل مسٹیکس ہوتی ہیں، دو طرفہ مسٹیکس ہوتی ہیں. جب آدمی طلاق دیتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو، دونوں فریق اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بیوی خامد پہ بات ڈالتی ہے اور خامد بیوی پر بات ڈالتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج جو میرا موضوع ہے وہ شوہر سے متعلق ہے کہ اگر ان سنہری اصولوں پر مرد اگر عمل کرے، اسلامی طور پر، شرعی طور پر، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہمارے گھر باغ بن سکتے ہیں سکون کے، اطمینان کے، ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. سب سے پہلا اصول جو ایک مرد کو، ایک خاوند ہونے کی حیثیت سے ایک شوہر کو اپنانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہو، باہر بزنس کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، باہر کے جتنے بھی اختلافات ہیں، دروازے میں انٹر ہونے سے پہلے وہ وہیں پھینک دے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کام سے وہ آیا، وہ ذمہ داری ہے اس کی کمانا، اس کی رسپانسبلٹی ہے شوہر ہونے کی حیثیت سے کہ وہ بچوں کے لیے کمائے، بیوی کے لیے کمائے. یہ شرعی اس کی ذمہ داری ہے. باہر سے جب وہ اندر آتا ہے تو اپنی ٹینشنوں کو باہر رکھ کے آئے. اگر بزنس میں لاس ہوا ہے، اپنی ٹینشنیں بیوی میں نہ نکالے. آگے باہر کو مسئلہ ہوا ہے، اندر آیا انتہائی غصے میں. حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں فرمایا کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک زمین کا سورج ہے. جس طرح آسمان کا سورج ساری دنیا کو چمکدار کرتا ہے، منور کرتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کے اندر میرا سرتاج دنیا کا سورج ہے. جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے وہ آپ مسکرا کے گھر میں داخل ہوتے تھے. یہ ذمہ داری ہے. جب آپ گھر میں مسکرا کے داخل ہوں گے اور بیوی آپ کو دیکھ کے مسکرائے گی تو جہاں دونوں فریقین کے درمیان محبت پیدا ہوگی وہاں اللہ رب العزت میاں بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے.
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے مسکراتی ہے محبت سے، اللہ رب العزت دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے جب آپ گھر میں داخل ہوں گے مسکرا کے، ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے، اور ٹینشنیں ساری باہر رخصت کر کے اندر داخل ہوں گے، تو پھر بیوی کی طرف جب آپ محبت سے دیکھیں گے وہ آپ کو دیکھے گی، اور اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو وہ گھر کیسے نہ ہو کہ وہ پرسکون ہو؟ یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ہم نے سنت کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہیں، بیوی پہلا تک دی ہے شور نو، آج اللہ خیر ہی کرے، موڈ بگڑے ہے سردار ہوں، آج پتہ نہیں کہ ساری کھل لان گے، آج پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، آج بزنس میں لگتا ہے کوئی دیہڑی صحیح نہیں لگی ان کی، کوئی بزنس میں لاس ہو گیا، آج تو یہ خیر نہیں، آج کچھ کریں گے یہ۔ تو گھر میں بھائی اس طرح رہیں جس طرح گل مل کے، شوہر کا کام یہ ہے کہ گھر میں گل مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھیں۔ ابھی میں بات شروع کرتا ہوں، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا۔ بیوی صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آئی لو یو پہلے دن کہا، پھر زندگی بھر آئی لو یو نہیں کہا، پہلے دن کہا آئی لو یو ڈارلنگ آئی لو یو، اس کے بعد زندگی بھر وہ ترستی رہی کہ میرا حامد مجھے آئی لو یو کہہ دے۔ میں کہا بھائی وہ پہلے دن ہی تھا، اب زندگی میں توبہ میری، اور نہیں آئی لو یو آنا، صرف وہ پہلے دن کے لیے تھا۔ بھائی ایسا نہیں۔ تو پہلا اصول اپنے دل پہ لکھ لیجئے، پہلا اصول یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونا ہے مسکرا کے داخل ہونا ہے۔ یہ لکھتے جائیں، آزماتے جائیں، اور آ کے مجھے بتائیے کہ آپ کا گھر پرسکون ہوگا یہ نہیں۔ اور بیوی نے جب ہم مسکرا کے داخل ہوں گے نا، بیوی نے کہنا لگنا کہ مفتی صاحب کو لیکچر دیتا ہے آج، تائی حامد صاحب آج مسکرا کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ورنہ عموماً تو داخل نہیں جو دے۔ آج تو لگتا ہے کہ مولوی صاحب مفتی صاحب نے کچھ لگتا ہے کوئی لمبا لیکچر دیا آج۔ اللہ اکبر۔ نمبر ایک، دوسرا نمبر سنہری اصول، نمبر 2، میرے بھائیوں بیوی کو اپریشیٹ کیا کریں۔ اپریسیشن، حوصلہ افزائی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں ایک عورت اپنے خاندان کو اپنے حامد کے لیے قربان کرتی ہے، جدائی اختیار کرتی ہے اپنے ماں باپ سے، اسے چھوڑ کے آتی ہے، حامد کے لیے اس کے دکھ درد کے اندر وہ شامل ہوتی ہے، یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ آپ سارا دن کام پہ رہتے ہیں، وہ سارا دن آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہے۔ جس گھر کو آپ نے محنت سے بنایا، اپنی کمائی سے بنایا، حلال کی کمائی سے بنایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بنایا، وہ اس گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس بستر کی حفاظت کرتی ہے جو اس کے حامد کے علاوہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ تھوڑی قربانی ہے۔ گھر کی صفائی کرنا، گھر کا خیال کرنا، آپ کی پراپرٹی کو دیکھنا، اگر بیوی نہ ہو تو آپ کو کسی اور آدمی کو رکھنا پڑے گا کہ بھائی اس کا دھیان رکھو، اس کی صفائی کرو۔ تو اگر وہ آپ گھر میں آئیں، آپ کو گھر اچھا لگے، خوبصورت ہے، صاف ستھرا گھر ہے، گھر میں خوشبو آ رہی ہے، تو بھائی 2 لفظ اگر محبت کے بول کے یہ کہہ دو گے اپریسیشن کے کہ آج ماشاءاللہ گھر بہت خوبصورت قسم کا صاف کیا ہوا ہے، تو اس کا دل بھرے گا۔ ہر وقت تنقید کرنے والا بندہ اور جس پر تنقید کی جاتی ہے، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا بودھ پیدا ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اپریسیشن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپریسیشن کرنے کے بہت سارے واقعات، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ٹائم بہت نکل جائے گا آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صاحب آئی، وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ نوجوان بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے،
دیکھیے الفاظ پہ غور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان بہت زیادہ خوبیوں کا مالک ہے, اس کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ نوجوان تہجد پڑھتا تو نور علی نور ہو جاتا. آپ نے اپنی بات بھی پہنچا دی کہ اے نوجوان تہجد کا اہتمام بھی کر. آپ نے اپنی بات بھی پہنچائی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی, اس طریقے سے اسے محسوس ہی نہ ہو کہ میری کمی بیان کی جا رہی ہے. ایک بابا جی جا رہے ہوں, آپ کہیں بابا جی میری بات سنیں, کتنا فرق ہے. تو اگر بابا جی کو کہیں بڈھے ادھر آ ذرا, ادھر آ ذرا, اس نے جوتا اٹھا کے سر پہ مارے گا, تمہیں تمیز نہیں بات کرنے. دونوں میں فرق ہے. بڈھا بھی بزرگ ہے, لیکن آپ کسی بزرگ کو کہیں بابا جی بزرگوں میری بات سنیں, دونوں میں فرق الفاظ میں. آپ اپنی بات کو پہنچائیں احسن طریقے سے, خوبصورت طریقے سے, اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچانا چاہیے اس طریقے سے. اللہ اکبر. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں, لیکن وضو کا طریقہ غلط ہے, وضو کا طریقہ غلط. تو انہوں نے کہا بابا جی, یہ نہیں کہا بابا جی اس طرح وضو کرتے ہیں. کوئی نوجوان مسجد میں آ جائے الٹی نماز پڑھ رہا ہو, تنو تمیز کو نہیں, تمہیں نماز پڑھنے کا نہیں پتا ہو, لگتا تو آج مسجد میں پہلے دن ہی آیا ہے. اللہ اکبر. کیا تربیت تھی میرے نبی کے خاندان کے فردوں کی, کیا تربیت کا معیار تھا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بزرگ کو یہ نہیں کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے آپ کو وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں بابا جی ہم وضو کریں گے, آپ ذرا بتانا کہ یہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا, یہ طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. ایک صحابی تھے, جب شراب نئی نئی حرام ہوئی تو اس سے پہلے وہ لوگ پیتے تھے, اور ایک دم اس عادت کو چھوڑنا انتہائی دشوار تھا. تو ہوا یہ کہ ایک شخص تھے, 2-3 مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر انہیں لایا گیا کہ یہ شراب پیتے ہیں. چونکہ نئی نئی شراب جیسے میں نے بتایا کہ حرام تھی, تو وہ عادتاً انہوں نے 2-3 دفعہ پی لی, اور اس وقت حد مقرر نہیں ہوئی تھی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق ان کو کہتے کہ اس کو تھوڑی سی سزا دے دو. جب تیسری مرتبہ وہ شخص آئے تو کسی نے کہا کہ اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ تیسری مرتبہ شراب پی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو روکا, ڈانٹا, فرمایا کہ اس بندے کو کچھ نہ کہو, میں اس بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا, صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. یہ کرجمنٹ تھی, یہ اپریسیشن کے الفاظ تھے کہ اگر غلطی ہوگی اسے سمجھا بھی دیا, اسے ڈانٹ بھی پلا دی, اور اپریسیشن کے الفاظ بھی نکال دیے تاکہ اس کے دل کے اندر نرمی کا گوشہ رہے. تو بھائیو دوسرا سنہری اصول یہ ہے کہ اپریسیشن. آپ کو پتا ہے کہ جانور بھی, آج سائنس کہتی ہے کہ جانور جو ہے اگر اس کو اپریشیٹ کریں گے, حوصلہ افزائی دیں گے, وہ جانور آپ کے زیادہ کام آئے گا. آپ نے ڈالفن دیکھی ہوگی, ڈالفن کیا کرتی ہے, اوپر اس نے بال رکھا ہوتا ہے, نیچے سے اس کا ٹرینر اسے اشارہ کرتا ہے, وہ اچھل کے وہ بال کو پکڑتی ہے, اس کے بعد وہ ڈالفن ٹرینر کے بعد آتی ہے, وہ اسے مچھلیاں اس کے منہ میں ڈالتا ہے, انعام لینے کے لیے آتی ہے. تو بھائی اگر آپ کی بیوی گھر میں آپ کا خیال کر رہی ہے, آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں, اور آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے, تو اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کے 2 الفاظ محبت کے کہہ دیں آپ. تیسرا اصول, بور تو نہیں ہو رہے, سوچ رہے ہیں کہ عمل کریں گے. نمبر 2 ہو گئے. نمبر 3, سکندر کا بھی شادی نہیں ہوئی, انشاءاللہ ہوگی نا, تو آپ کو تیار کر رہا ہوں, پہلے ہی ٹریننگ کر رہا ہوں آپ کی, گیونگ اے ٹریننگ. یہ انسٹیٹیوشن, یہ بھی ہمارا معاشرے کا بڑا المیہ ہے. ہم نکاح تو کر دیتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہے. بھائی یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے,
خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ذمہ حقوق کیا ہیں, لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے, بس اس کو یہ پتا ہوتا میں بیاہ کرنے چلا. اس کو پتا ہمارے معاشرے میں الٹا کام شروع کر دیا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں ہماری گنگا جو ہے نا وہ الٹی چل رہی ہے. اس کو یہ بتایا کہ بھائی شادی کرنے کے لیے تمہیں مال چاہیے, تمہیں مرسڈیز کار چاہیے, یو نیڈ بگ ہاؤس, یو نیڈ بگ کار, لگژری ہاؤس, لگژریس کار, دین یو کین میری سم ون, یو نیڈ بینک بیلنس, یو نیڈ منی. اس کو یہ بتا دیا, لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی تیرے ذمہ حقوق کیا ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا قصور ہے. اور طلاقوں کی جو ہونے کی اور جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بچوں کو بتائی نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ذمہ حقوق کیا ہیں. یہ انسٹیٹیوشن تباہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو بتائی نہیں ہے اسلامی حقوق, کو ہم نے ان کو بتائی نہیں ہے. لڑکی کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا. اور جو ساس ہوتی ہے وہ کہتی ہے, پہلے اعلان کر رہی ہوتی ہے, لڑکیوں کو بتا رہی ہے میں تو ایسی لے کے آؤں گی جو میری خدمت کرے گی. ہلو, شادی وہ کر رہا ہے, خدمت یہ کروا رہی ہے. یا بھائی یہ چنگا ڈرامہ ہے. بھائی ساس پہلے ہی سناتی ہے لڑکے کو, بھائی اس کا ذہن بنا رہی ہے الٹا. بھائی فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت انکار کرتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی, تو خامد کے لیے واجب ہے کہ وہ علادہ اسے اکوموڈیشن دے. یا اگر بڑا گھر ہے تو اس کے اندر ایسا کمرہ اسے دے کہ جس کے اندر وہ اپنی پرائیویسی جو ہے وہ برقرار رکھ سکے. اور بہت ساری لڑائیوں کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اصل کاری چتنے ہیں نسارے نو, ہم ان کو ان کی رسپانسبلٹی ان کے سر پہ ڈالیں کہ بھائی جاؤ. جس طرح ہم نے اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزاری ہے, بچوں کو بھی گزارنے دیں. یہ ماں باپ کی خدمت کرنا لڑکے کا حق نہیں ہے. لڑکا پہلے ہے یا بیوی پہلے ہے؟ آپ کی جو بہو ہے اس کا نمبر پہلے آتا ہے یا بچے کا نمبر پہلے آتا ہے؟ بچہ خدمت کرنے کے لیے ماں باپ کی تیاری نہیں ہے, اور سارے گلے کس پہ؟ بہو پہ. کہ بہو میں مجھے چائے نہیں بنا کے دیتی, مجھے یہ نہیں کر کے دیتی, مجھے وہ نہیں کرتی, مجھے روٹی نہیں بنا کے دیتی. بھائی افراط و تفریط کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. اگر ہم درمیانی رستہ لیں کہ لڑکی کہے یہ بھی میرے ماں باپ ہیں, اور ماں باپ بھی جس طرح اپنی بچیوں کو بچی سمجھتے ہیں اس کو بھی اس طرح بچی سمجھیں گے, تو گھر پرسکون ہو جائے گا. تو بات نمبر 3 کی کیا ہو رہی تھی؟ ہونی بھول گئے ہو. نمبر 1 یہ تھا کہ مسکرا کے آپ نے بولنا ہے. نمبر 2 اپریسیشن. نمبر 3 آپ نے کیا کرنا ہے کہ تحفے تحائف دیا کرو. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے بڑے تحفے دیا کرو, آپ کے محبت کے 2 لفظ بھی بہت بڑا تحفہ ہیں. محبت کے لفظ منہ سے نکلے ہوئے بھی بہت بڑا تحفہ ہیں. چھوٹے چھوٹے تحفے دے دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں تحفے دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو بھائی چھوٹا باہر گئے, کوئی پھول لے آئے, کوئی کھانا لے آئے اٹھا کے, کوئی چیز چھوٹی سی لے آئی, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی. اور اگلا چوتھا اصول جڑا سانو چنگا لگنا ہی نہیں, وہ یہ ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے اور ان سے محبت کرنے والا ہے. آپ نے سورہ کاف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں سورہ کاف, ادھر سورہ کاف پڑھتے ہوئے آپ کی نظروں سے یہ لفظ نظروں سے گزرا ہوگا, وَلْيَتَلَطَّفْ. اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہوتے ہوئے وہاں بڑا سا ایک لفظ موٹا سا لکھا ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. تو اصحاب کاف نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی شہر سے کھانا جب لے کے آؤ گے, جب جاؤ گے لینے کے لیے تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا. تو پورے قرآن کا اگر ہم خلاصہ نکالنا چاہیں تو وَلْيَتَلَطَّفْ. بھائی اپنی بیویوں سے, معاشرے کے لوگوں سے, اپنے دوست و احباب سے, جاننے والوں سے, عزیز و اقارب سے نرمی سے بات کرو. آئی لو یو آخیا کرو.
मतलब दूसरे लफ्जों में हमें शर्म आती है, गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आती, गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पे जाते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन सड़क पे अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हुए शर्म आती है। अगर कोई मौलवी साहब ने कोई देखा हो, कोई मौलवी साहब जा रहे हैं जो साथ बीवी है उनके, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, लुक एट द मौलवी साहब, ही इज होल्डिंग हिज वाइफ्स हैंड, लुक एट हिम, व्हाट ही इज डूइंग। ये कुछ होता है ना, हमें शर्म आती है। भाई उस औरत को, आपकी बीवी को रब ने हलाल बनाया है, तो ये कहां से शर्म आ गई? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ थी। आपने फरमाया कि खुला मैदान था, आपने फरमाया आयशा रेस लगाएं दोनों। कौन कह रहा है? कायनात का नबी, जिसके लिए यह कायनात बनाई गई, जो रातों को उठ उठ कर तहज्जुद में इस तरह रोते थे कि हजरत अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के खौफ से जब आप रोते थे, आपके सीने से इस तरह की आवाजें निकलती थी गोया कि हंडिया पक रही है। वो नबी अपनी बीवी को क्या कह रहा है कि आओ आयशा रेस लगाते हैं। क्या प्यारी सीरत थी मेरे नबी की, आओ आयशा रेस लगाते हैं। अम्मा आयशा खुश हो गई। जब रेस लगाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई हजरत अम्मा आयशा और कहा कि अल्लाह के रसूल आज मैं आपसे आगे निकल गई। कुछ अरसे के बाद अम्मा आयशा का जिस्म थोड़ा सा भारी हो गया और फिर रेस लगी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। आपने फरमाया कि हमारा बदला बराबर हो गया। यह हमारे दीनदार लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। सिर्फ बीवियों को अंदर रखा हुआ है, बाहर लेके नहीं जाते। भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस औरत ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हम उसको बाहर भी लेके जाएं, ये उसका हक है। हम अगर बाहर चल रहे हैं उसका हाथ पकड़े, इसमें क्या शर्म वाली बात है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में जा सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, तो हमें क्या शर्म है इस बात में? तो भाई एक तो उसूल ये है, और आखिरी उसूल ये है, उसूल तो बड़े हैं चलते जाएं लेकिन टाइम भी इतना नहीं है ना। एक उसूल ये है कि उसके काम काज पे नजर रखा करें। अगर किचन में काम कर रही है औरत, हाथ जगह बिठा दे, यह भी मोहब्बत का बहुत बड़ा जरिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, आप सफर में हैं और बीवी बीमार है और बीवी को सर्दी लगने लगी। बीवी की जरूरियात को पूरा करने के लिए आग तलाश करने के लिए निकले थे। अल्लाह ने उनको उनके सर पर ताज नबूवत सजा दिया। किसके लिए निकले थे? बीवी के लिए कि मैं कोई आग लेके जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो अमल इतना पसंद आया कि उस अमल की वजह से हजरत मूसा को वक्त का नबी बना दिया। तो लोगों, अपनी बीवी की जरूरियात पर भी नजर रखें। यह अंबिया की सुन्नत है कि अंबिया अपने अहले खाना की जरूरियात पे नजर रखते थे, किचन के काम में हाथ बिठाते थे। आपको पता है हजरत फातिमा ज़हरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बाप और बेटी की मोहब्बत थी। जब भी हजरत फातिमा ज़हरा आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। आप घर में दाखिल हुए, आपने फरमाया कि ए फातिमा क्या कर रही हो? ए अब्बू जान मैं बना रही हूं, रोटियां बना रही हूं। आपने फरमाया पेड़ा मुझे दो। कायनात के सरदार ने हाथ में पेड़ा लिया, रोटी बनाई, कहा कि इसको तंदूर में लगा दो। जब तंदूर में लगाया, कुछ देर के बाद हजरत फातिमा ज़हरा तंदूर के अंदर देख रही हैं। बेटी तंदूर में क्या देख रही हो? अल्लाह के रसूल सारी रोटियां मेरी पक चुकी हैं, मैं निकाल चुकी हूं, लेकिन एक रोटी नहीं बन रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहा कि ए बेटी, जिस चीज को मैं हाथ लगा दूं उस चीज को आग छू नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। इसलिए उसको आग नहीं छू रही। और आप जब अपनी बेटी का हाथ बिठाते थे, उसका नतीजा यह हुआ कि बाप और बेटी के अंदर इंतहाई किस्म की मोहब्बत पैदा होगी। अगर आप बीवी का हाथ बिठाएंगे तो मोहब्बत पैदा होगी। और आखिरी बात, बीवियों से वल्यतलत्तफ, नरमी से बात किया करें, मोहब्बत की बातें किया करें। यह उसका दिल बहलता है इससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मा आयशा के पास बैठे हैं,
सुनिए जो शर्म महसूस करते हैं अपनी बीवी को कहते हुए कि आई लव यू, ये सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को क्या कह रहे हैं, अम्मा आयशा को, ए आयशा मैं तुमको इतना पसंद करता हूं, इतना पसंद करता हूं जिस तरह शहद और खजूर को मिला के खाने को लोग पसंद करते हैं, मैं इस तरह तुम्हें पसंद करता हूं। और बीवी ने भी आगे से क्या कहा, वो भी तो नबी की बीवी थी, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हूं जिस तरह शहद के अंदर मक्खन को मिला के लोग पसंद करते हैं खाना, मैं इस तरह आपसे मोहब्बत करती हूं, इस तरह प्यार करती हूं। और अम्मा आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इंतहा यहां तक थी कि हजरत अम्मा आयशा प्याले के अंदर पानी पी रही हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, कहा कि आयशा, आप आयशा मोहब्बत से कभी कभी हुमैरा भी कहते थे हजरत आयशा को। हमने फरमाया कि हुमैरा, तो यहां से मालूम हुआ, उलमा ने लिखा कि अपनी बीवी को कभी कभी मोहब्बत के दूसरे नामों से भी पुकारें, जो नाम उसे पसंद हो उस नाम से भी पुकारें। जब आप उस नाम से उसे पुकारेंगे उसे मोहब्बत पैदा होगी उसके दिल में। हमने फरमाया कि हुमैरा ये पानी मेरे लिए रखना, हालांकि मेरा नबी इशारा करता पानी के ढेर लग जाते, पानी तो और भी बड़े थे, लेकिन लोग तो मेरे नबी के वुजू का पानी चेहरे पर मलने के लिए बेताब होते थे, सहाबा खड़े होते थे। आप वुजू अभी मुकम्मल नहीं करते थे, सहाबा ने नीचे हाथ रखे होते थे कि मुबारक पानी हमारे हाथ में लगे और हम अपने चेहरों पे मले। लेकिन यहां तो मामला उलट है कि कायनात का सरदार जिसके वुजू का पानी साहब अपने चेहरे पे लगाने के लिए बेताब होते थे, कायनात का वो सरदार अपनी बीवी को कह रहा है, ए आयशा प्याले में से पूरा पानी ना पीना, अभी रखना। अम्मा आयशा ने रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे और आपने फरमाया, हाथ में लिया वो प्याला, कहा कि ए हुमैरा मुझे बताओ कि तुम्हारे ओंठ किस जगह पे लगे थे प्याले के, मैं उसी जगह से पीऊंगा। क्या मोहब्बत थी, क्या मोहब्बत थी लोगों। तो ये मुख्तसरन मैंने उसूल बयान किए हैं, अगर हम इस्लामी उसूल पे अमल करें तो हमारे घर सुकून पुरसुकून हो सकते हैं और हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो दूर हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कहा सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और हमारे घरों को मोहब्बत का गहवारा बनाए और मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं अल्लाह अपनी रहमतों से उन्हें दूर फरमाए।